والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہر کسی نے اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارکہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیہ پیش کیا۔ تو میری والدہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ گھر سے نکلی اور مجھے ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ اپنی خدمت کے لیے میری طرف سے انس کو ہی قبول فرمائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آمد پر استقبال کے موقع پر جو لوگوں نے تحائف پیش کیے تھے تو میری والدہ نے مجھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ مدینہ کے ہیں 10 سال، مکے کے 13 سال تھے نبوت کے بعد، ٹوٹل مکے کے 53 سال ہیں، 53 ایئرس، تو مدینہ کے ہیں 10 اور وہ ہیں نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد۔ تو 10 سال جو مدینہ کے تھے پورے، وہ 10 سال ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو آپ کی خدمت میں جو باتیں انہوں نے نوٹ کی، جس نتیجے پر وہ پہنچے، جو خلاصہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو میں نے یہ نوٹ کی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں مجھے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ انس آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ بڑے حوصلے، بڑے صبر کی بات ہے۔ اور دوسری بات جو نوٹ کی وہ یہ تھی کہ یہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، بالخصوص کاروبار میں ملازمین کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ تھوڑی شفقت کریں تو ہمیں بھی بہت اچھا اور خوبصورت نتیجہ مل سکتا ہے۔ عام طور پہ کاروباری لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ ملازم طبقہ بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں گندا سا۔ نمازی ہوگا بندہ، نماز کی اس کو بڑی فکر ہوگی، لیکن اخلاق میں اس کے نمبر 0 ہیں، فیل ہے، گفتگو میں فیل ہے، اخلاق میں فیل ہے، گھر میں فیل ہے۔ اور اگر آپ اس کو بیٹھ کے سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہے، اس ترویے کو ہم ہی جانتے ہیں، تم خاک جانتے ہو، تم نبی کو پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز، محمدی جی، عاقدر جی، عامر جی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق میں، صبر میں، حوصلے میں مجھے اور آپ کو کوئی درس نہیں دیا۔ کیسے عجیب بات ہے، نواز محمدی، اخلاق اپنا اپنا، طبیعت اپنی اپنی، مزاج اپنے اپنے۔ حاج محمدی، روزہ کھجور سے افطار کرنا ہے، سنت ہے جی، کھجور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پوری پلیٹ میں سیب بھی پڑے ہیں، کیلے بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑا ہے، فلاں بھی پڑا ہے، کھجور ڈھونڈتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن اخلاق میں بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 2 باتیں نوٹ کی ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اپنی طبیعت پر صبر، اپنی انا کو مارنا اور اپنے آپ کی اصلاح کرنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں اپنی انا نہیں چھوڑتے، ضد پہ لوگ نسلیں برباد کر دیتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ خدمت میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا، کہا یہ 2 باتیں میں نے سیکھی، کبھی یہ نہیں کہا کیوں کیا ہے، کبھی یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا۔ کہتے میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ریشم ایسا نہیں دیکھا، نہ خریدا، نہ چھوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو۔ یعنی آپ کے ہاتھ اس کے اندر چھوتے ہوں گے، کبھی نہ کبھی ان کو چھونے کا موقع ملا ہے، تبھی تو انہوں نے بیان کیا کس وقت چھوئے ہوں گے، سلام میں چھوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کسی خدمت کے موقع پہ چھوا ہو، کوئی چیز لینے دینے کے وقت چھوا ہو۔ کہا 10 سال میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم سے آنے والی جو خوشبو تھی اس سے بہتر خوشبو میں نے پوری زندگی میں سونگھی ہی نہیں۔
اب یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ 10 سالہ خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 کام انہوں نے بیان کیے، 4 باتیں. 2 آپ کی خوبیاں جو تھیں وہ عطائی تھیں، 2 اپنانی پڑتی ہیں. ہاتھ نرم تھے ریشم کی طرح، یہ اللہ کی طرف سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے آنے والی جو خوشبو تھی، جو مہک تھی، یہ اللہ کا انعام تھا. لیکن 2 تو اپنانی پڑی ہے نا، کہ صبر، حوصلہ، یہ عطائی نہیں، یہ اپنانی پڑتی ہیں، یہ اپنے من کی تربیت کرنی پڑتی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال خدمت کی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی بندہ ہے. دیہاتی لوگ سیدھے ہوتے ہیں، سخت بھی ہوتے ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے، قیامت کا ٹائم دیں، مجھے وقت بتا دیں کہ کب آئے گی یہ قیامت. سنتے ہیں قیامت قیامت قیامت، یہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ صرف یہی پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تیاری کیا ہے تیری؟ اس نے کہا جی میں نے کوئی بہت سارے روزے بھی نہیں رکھے ہوئے. مراد اس کی یہ تھی کوئی بہت نوافل نہیں. جب اس نے روزے کی بات کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینہ کی بات ہے، کیونکہ انس بھی مدینہ میں تھے اور انس ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. کہا میں نے کوئی بہت روزے جمع نہیں کیے، نہ ہی میں نے کوئی بہت نمازیں جمع کی ہیں. میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں. محبت ایک انداز ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ فوراً کہتے ہیں اچھا محبت ہے، تم اطاعت کتنی کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے کہ اطاعت نبی کی کرنی ہے، محبت کا مطلب ہے. لیکن صرف یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی. نبی کی محبت کو کبھی محسوس تو کریں. ہم محبت سے خالی پھر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک بندے کو کہا، ہمارے علاقے میں فیصل آباد میں ہی ہے، بریلیوں سے اہل حدیث ہوئے، مسجد میں آتا. میں نے کہا یار آؤ بیٹھو ذرا، کوئی نبی کی نعت سناؤ، کوئی تعریف سناؤ، نبی کی دل کر رہا ہے سننے کو. کہتا ہے مفتی صاحب آپ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے ان سے. ادھر جا کے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، یقین کیجئے کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ادھر جا کے بھی لوگ کہتے ہیں نا مدینہ مکہ میں جا کے کہتے ہیں یار مدینہ کی ہے، اصل تو مکہ ہی ہے، اصل تو مکہ ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ تم میں سے جو بندہ مدینے میں رہ سکتا ہے اس کو چاہیے وہ مدینے میں آ کے رہے. جو مدینے میں فوت ہوگا قیامت کے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا. اور ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا بیٹھا ہوا ہے. اس لیے مشہور ہی یہ ہو گیا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرتے ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نبی کے ساتھ محبت ہوتی کیا ہے. تو اس نے کہا جی میں نے بہت روزے نہیں رکھے، بہت نمازیں نہیں ہیں، لیکن میں محبت کرتا ہوں سچی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، ذرا سنیے. آپ نے فرمایا کہ یہ تیری سچی محبت اس تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑی کر دے گی جن کے ساتھ تجھے محبت ہوگی. اللہ اکبر. یہ بندہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کو سمجھ آئی تھی. آپ حیران اس لیے نہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا اللہ کے رسول ایک بندے سے میں محبت کرتا ہوں. پھر سوال کیا اس نے، ایک بندے سے میں محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن تو درجات اعمال کی وجہ سے ہونے ہیں، میرا عمل ان کے مطابق نہیں ہے، تو میں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیسے آ سکتا ہوں؟ ایک بندے کا عمل بڑا ہے، اونچا ہے، اور میرا عمل چھوٹا ہے، لیکن محبت میری سچی ہے، تو اعمال کا تفاوت ہے، تو میں کس طرح اس کے برابر آؤں گا؟ یہ سمجھا دیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کو شمار کیا جائے گا، اگرچہ دونوں کے اعمال میں بہت زیادہ فرق کیوں نہیں. میرے اعمال کہاں، نبی کے اعمال کہاں، میرے اعمال کہاں، صحابہ کے اعمال کہاں. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً میں نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اعلان کیا، تجدید کی. میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں عمر سے محبت کرتا ہوں رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جنت میں بھی ان کے ساتھ ہی بھیجے. اور ساتھ ایک بات کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ نے سن لیا، 10 سال کے خادم ہیں،
مدینہ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں میں اور میرے ساتھی کبھی بھی کسی بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے، بات سمجھ آ رہی، کبھی بھی آپ کے کسی فرمان پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش ہم اس فرمان کو سن کر ہوئے کہ قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اگرچہ اعمال میں فرق ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سب سے زیادہ خوش کر گئی۔ تو مجھے اور آپ کو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ محبت، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا رواج ڈالو، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے کوئی بات نہیں، اگر عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں کر لیں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ تجھے، ہم محبت کرتے ہیں انبیاء سے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اکرم سے محبت کرتے ہیں، اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی تابع داری فرما برداری میں ہی رہیں، تو اللہ ان جذبات کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور پروان بھی چڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء علیہ السلام سے محبت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔